اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح لیے حاضر ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ آج پھر وقار بھائی اور اکرم بھائی تشریف فرما ہے۔ بہت پیاری پیاری گفتگو کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو آپ سننے میں کامیاب ہوں گے، اور ساتھ ہی عمل کی بھی نیت کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں گے۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایسا ٹاپک ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر ایک اس چیز کی تلاش میں ہے۔ وہ کیا چیز ہے وقت پر بتائیں گے انشاءاللہ، آپ کو آج کا ٹاپک بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے آئیے پروگرام کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد آئیے قاری صاحب سے ہی ایک بہت پیارا کلام میں سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب
چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی واللہ قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے گئے، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے گئے، مصطفیٰ غلاموں کی واللہ قسمت بدلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی، اور اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، ارے چل تجھ کو مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں، میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں، میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہم کو روز ملتا ہے، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، اور آمینہ کے پیارے کا پیارے طیبہ والے کا جشن غم مناتے ہیں، جشن غم مناتے ہیں، اور جلنے والے جلتے ہیں،
جشن غم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، جشن غم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمارے بھی قسمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیں، اور اللہ پاک نبی پاک کے صدقے ہمیں نیک بنائے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، نبی پاک کے در دولت کی اللہ پاک ہمیں حاضر نصیب فرما دے، اور ہماری بگڑی بن جائے، اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ ناظرین، ایک نئی صبح پروگرام میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ ایسا ٹاپک کہ جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، وہ ہے خوشی۔ کون ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں اور ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ یاد رکھیے، یہ زندگی، یہ دنیا، یہ ہماری جو حیات ہے، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں پر کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، کبھی غم بھی آتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جناب شادی کے ماحول ماشاءاللہ ہوتا ہے، شادی ہمارے زندگی میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اولاد کی نعمت مل جانا خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی کاروبار میں ترقی ہو جانا خوشی انسان کو ہوتی ہے، پریشانیوں کا حل ہو جانا خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں میت ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کبھی چلتا چلتا کاروبار رک جاتا ہے تو انسان تکلیف میں آ جاتا ہے، اس وقت غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی ساری مثالیں ہیں جو ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہوتی ہے اور غم کے مواقع بھی آتے ہیں، لیکن وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کیسا راز ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں ہوں اور خوشی ہمارے ساتھ رہے؟ خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ کس طرح ہم چاہتے ہیں کہ خوشی ملے؟ اچھا، بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے جو ہے نا بیٹے کی نعمت بھی دی ہے، بیٹی بھی اللہ نے دی ہے، اللہ پاک نے اچھے ماں باپ بھی عطا فرمائے، اللہ نے اچھی بیوی بھی عطا فرمائی، اللہ نے اچھا کاروبار بھی دیا، اللہ نے اچھا گھر بھی دیا، اللہ نے عزت بھی دی، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ پھر بھی انسان جو ہے وہ پریشانی میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، ادھر ادھر کی فکروں میں رہتا ہے۔ تو وہ ہے نا کہ جس کو اب خوشی راز ہی نہیں آتی تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو خوش رہنے کا کچھ راز، کیا راز ہے؟ کیسے خوشی حاصل ہو؟ کس طرح ہم خوش رہ سکتے ہیں؟ خوش رہنے کے کیا طریقے ہیں ہمارے زندگی کے اندر؟ وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم کریں تو ہمیں خوشی ملے؟ اور اسی طریقے سے اپنے بزرگان دین کا انداز اس پر ہم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، تو پتہ چلتا ہے کہ خوش رہنا بڑا آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے۔ تو خوش رہنے کا کیا راز ہے؟ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس پر انشاءاللہ اپنے پروگرام میں اپنے گیسٹ سے، اپنے مہمانوں سے ہم کچھ گفتگو لیں گے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خوش رہیں، خوش رہنے کا راز آپ کو پتہ چلے، اس پروگرام کو ہمارے آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امید ہے آج کی اس ٹاپک اور آج کی گفتگو سے آپ کو خوشی کا راز ضرور ملے گا۔ میں بڑھوں گا سب سے پہلے وقار بھائی کی طرف۔ وقار بھائی کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور خوشی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ صلی علی اللہ علیہ محمد وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشی اس بات کا نام ہے کہ دل اور دماغ میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو کہ جس میں آدمی اطمینان، سکون محسوس کرے۔ اب یہ خوشی ہے، لیکن خوشی کے ہر ایک نے اپنے اپنے آئیڈیاز بنائے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے سب کی۔ کسی کی سوچ ہے کہ پیسہ بہت ہوگا تو خوشی حاصل ہوگی، حالانکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ پیسہ آ جائے تب بھی یہ چیزیں ساتھ میں رہتی ہے، کسی کے ساتھ بیماری آئے، کسی کے ساتھ گھر میں پیسہ ہونے کے باوجود بھی پورتا نہیں ہے، پیسہ ہے لیکن گھریلو ناچاکی ہے، یعنی گھر میں جھگڑے وغیرہ کے معاملات ہیں۔ تو یہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، لیکن ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے پیسہ خوشی ہے۔ کسی نے یہ بنا لیا ہے کہ بہت بڑے بڑے ایوارڈز مل جائیں گے تو مجھے خوشی حاصل ہوگی، تو اس کے لیے اب سب کچھ وہی ہے، ایوارڈ ملے گا تو خوشی ملے گی۔ اب وہ اسی کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اسی کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کسی نے سٹینڈرڈ اپنا یہ بنا لیا ہے کہ سوشل میڈیا پر میرے فالوورز بڑھیں گے، میرے لائکس بڑھیں گے، مجھے کمنٹس اچھے آئیں گے تو خوشی حاصل ہوگی۔ کسی نے کہ کوئی
کسی ملک میں اچھی نوکری مل جائے تو خوشی حاصل ہوگی، تب تک بندہ سیٹ نہیں ہے، اسی کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، وہ ملے گا تو وہ خوش ہوگا۔ تو اس طرح کے ہر ایک نے اپنے اپنے معیار، اپنے اپنے سٹینڈرڈ بنا لیے، لیکن حقیقی خوشی تو یہی ہے کہ بندے کو نیکیوں پر خوشی حاصل ہو۔ صحیح، کیونکہ کل ملا کے دیکھا جائے تو یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، بے شک، اللہ پاک راضی، اور آخرت میں اللہ پاک اپنے انعام یافتہ لوگوں کے لیے جو اس نے جنت بنائی وہ مل جائے تو یہ حقیقی خوشی ہے۔ صحیح، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکیوں پر خوشی ہوتی، صحابہ کرام کو نیکیوں پر خوشی ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ کرام نے اس پہ رپلائی کیا اللہ اکبر، اور اس طرح کے نعرے پہ رپلائی دیا کہ پہاڑوں میں گونج تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور صحابی ان کے ایمان لانے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ فوراً جلدی جلدی ان کی طرف بڑھ کر گئے۔ تو یہ نیکیوں پر خوش ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے اپنے اپنے معیار بنا لیے، اسٹینڈرڈ بنا لیے کہ خوشی کس میں، لیکن حقیقی خوشی یہی ہے کہ جس کو اللہ کی رضا مل جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا میں رہ رہے تو ہمیں سمجھنا تو پڑے گا کہ یہ خوشی حاصل کیسے ہوتی ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ یعنی کہ آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ خوش رہنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے جو اپنے اعتبار سے معیار بنا لیے ہیں خوشیوں کے، اس پر تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے، کس انداز سے ہم، کس چیز کو ہمارا معیار ہونا چاہیے خوشیوں کا، اور کب خوش ہمیں ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ بلکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جب، سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہونا، انسان تب بھی ناخوش نہ ہو، اور گناہ ہو جائے تو انسان جو ہے اس وقت ناخوش ہو، ہے نا۔ سب کچھ اگر انسان کے پاس نہیں بھی ہے، دنیا کی دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی نعمتیں نہیں ہیں، اتنی پرابلم والی بات نہیں ہے، لیکن انسان کے پلے اگر گناہ ہے، نیکیاں نہیں ہیں، تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو انسان کو ٹینشن ہونا چاہیے، اس وقت دکھ ہونا چاہیے کہ میرا کیا بنے گا۔ دنیا کی زندگی تو یہ چند سالوں کی ہے، 20 25 30 40 50 سال کی زندگی ہے، یہ تو گزر جانی ہے۔ یہاں پر سامان کچھ نہیں ہے، کچھ پیسوں کی کمی ہے، کچھ نعمتوں کی کمی ہے، تو وہ زندگی یوں گزر جائے گی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر پلے اپنے گناہ ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، تو دنیا کے اندر بھی تباہی ہو سکتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جہنم کا فیصلہ ہمارے لیے ہو جائے، جہنم میں چلے جائیں، تو یقیناً وہی چیز ہمیں پھنسا سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں پر خوش ہو، اور گناہوں پر وہ نادم ہو، پشیمان ہو، پریشان ہو، کس طرح میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، اس طرح وہ بڑھ کر چلا جائے۔ خیر، خوش رہنے کے راز، سبحان اللہ، ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو خوش رہنے کے کچھ طریقے میں چاہوں گا کہ ہمارے دونوں گیسٹ اگر کچھ مل کے ہمیں بتائیں کہ کون کون سے طریقے ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا، انسان کے پاس بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات زندگی ایسے گزار رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ترتیب نہیں ہے، زندگی جینے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے، اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، تو خوشی کیا، غمی کیا، کوئی سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اکرم بھائی اس پر کچھ گفتگو فرمائیں، اور کچھ طریقے اگر آپ کی طرف سے مل جائیں ہمیں خوش رہنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے جی، کہ بندے نے نا خوشی کا تعلق اس چیز سے کر لیا ہے کہ جو اس کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا، کہ مثال کے طور پر کسی اسلامی بھائی کے پاس بائک ہے، اچھا وہ یہ سوچے کہ بھائی جب مجھے کار ملے گی تو میں خوش ہوں گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب اس کو کار مل جائے گی تو وہ سوچے گا اس سے مہنگی کار مل جائے کاش، تب میں خوش ہوں گا۔ کسی کے پاس مثال کے طور پر بھائی گھر نہیں ہے، تو اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ مجھے گھر مل جائے گا نا تو مجھے بڑی خوشی ملے گی۔ اچھا، گھر جب اس کو مل جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کاش میرا گھر عالی شان اور بڑا اور بنگلہ بن جائے۔ صحیح، خوشی کا تعلق ایسی چیز سے کر لینا کہ جو اس کے پاس ہے نہیں، حاصل نہیں ہے، تو بندہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ وہ مل جائے گی تو وہ اس سے آگے والی جو چیز ہے اس سے اس کی خوشی معلق ہو جائے گی، پھر وہ مل جائے گی تو اس سے آگے والی چیز۔ اگر بندہ یہ سوچ لے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو چیز دی ہے، جو نعمتیں اس کے پاس ہے، اس سے وہ اپنی خوشی کو معلق کر لے، اس سے تعلق بنا لے، تو ہمیشہ خوش رہے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر دیا ہے، وہ رات میں نکلے اور فٹ پاتھ پر دیکھے لوگوں کو سوتا ہوا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں علی بھائی کہ فٹ پاتھ پر رہتے ہیں، اچھا بیوی بچے والے بھی ہیں، پورا پورا گھرانہ فٹ پاتھ پر رہ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گاڑی آئی، فٹ پاتھ پہ چڑھی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگوں کا انتقال تک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو جو نا جب گھر میں داخل ہوگا نا، وہ اگرچہ کرائے کا گھر ہو، گھر میں داخل ہوتی ہے اس کو ایک الگ خوشی محسوس ہوگی، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے چھت ملی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس گھر ہے لیکن اوپر چھپر پڑا ہوا ہے، بارش میں ٹپکتی ہے، بارش جب آئے گی اور چھت ہماری نہیں ٹپک رہی ہوگی نا، ہمیں خوشی حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک بندے سے ملاقات کی، شخصیت پارٹی ان کے پاس گیا میں، تو اسلامی بھائی لے کر گئے تھے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی نا میری، تو انہوں نے مجھے دیکھنے کا طریقہ میں آپ کو عرض کروں، انہوں نے اپنی ایک انگلی اپنے پلک پر لگائی اور پلک اٹھایا انگلی سے نا،
اچھا اپنے طور پر وہ پلک نہیں اٹھا سکتے تھے، جو ٹھیک ٹھاک پیسے والے انہوں نے پلک اٹھایا اور یوں مجھے دیکھا. میں نے مطلب جو معلومات لی تو پتہ چلا کہ ٹھیک ٹھاک علاج کرا لیا، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جب پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ بندہ جب پلک اٹھاتا ہے نا تو مائنڈ سے سگنل جاتا ہے تو یہ پلک اٹھا پاتا ہے. اچھا وہ سگنل فیل ہو گیا ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، آنکھوں کی روشنی بھی سلامت ہے، ہمیں پلک دیا، پلک اٹھانے کی طاقت بھی سلامت ہے، پلس جو سگنل کام کر رہا ہے نا دماغ کے پیچھے، وہ سگنل بھی کام کر رہا ہے برابر. ہم ان ساری چیزوں پر غور کرتے رہے، ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کروڑ کروڑ روپے ہیں لیکن وہ صحیح سے یعنی کھا نہیں پا رہے، پی نہیں پا رہے، سو نہیں پا رہے. صحیح. لوگ بعض اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں سب کچھ پیسہ ہے، جی جی میں کماؤں گا، اتنے کروڑ روپے میرے پاس آ جائیں گے، میں ایک دم خوشی سے رہوں گا، عیش کروں گا. اگر گراؤنڈ ریئلٹی کی بھی ہم بات کر لیں نا، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے نا وہ اتنا بے سکون ہے. جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنے حاسدین اس کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جان کا خوف ہوتا ہے بندے کو، وہ اپنے پاس باڈی گارڈ رکھتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باڈی گارڈ ہی اس کی جان لینے کا سبب بن جاتے ہیں. تو بس بندہ یہ غور کرتا رہے مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کروں، اور کتنے لوگوں کے پاس نہیں ہے اس پر غور کروں. خوش ہونے کا بہترین طریقہ علماء اکرام نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا رہے گا وہ خوش رہے گا، اور جب اپنے سے اوپر والوں کو نعمتوں میں دیکھے گا تو وہ ناخوش ہوگا. اچھا نیکیوں میں الٹا معاملہ ہے، نیکیوں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے، اپنے کو ہمیشہ کم تر سمجھنا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اگر یہ طریقہ اختیار کیا تو دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش کیا رہے گا. بات. یعنی آپ کی بات سے یہ پتہ چلا، مجھے یہ سمجھنے میں کامیاب ہوا میں کہ اللہ پاک کی رضا پر انسان راضی ہو جائے تو یہ خوشی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ خوشی کا راز ہے. خوش رہنے کے طریقوں میں ناظرین ایک بہت بڑا اور بہترین اور مؤثر طریقہ وہ یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے. فارسی کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے، رضائے مولا از ہمہ اولا. سبحان اللہ. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. انسان اس بات پر راضی ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے جو دیا ہے میرے لیے وہ بہتر ہے، میں اس پہ راضی ہوں. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ محسوس ہوگا آپ کی زندگی. ورنہ صحیح بات وہی ہے جو ہمیں ہمارے اکرم میں نے کہی کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ بہت ہے، بے حساب پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ ان کو خود کو پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے. اور ایسے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، کرائے سے رہتے ہیں یا چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتے ہیں، لیکن ان کی خوشی کا عالم آپ دیکھیں. سبحان اللہ. میں ایک پارٹی کے پاس گیا، ایک بڑی شخصیت ہے ان کے پاس گیا میں، اور ٹھیک ٹھاک زبردست روم تھا نا. روم میں داخل ہوتے ہی ایک الگ فیلنگ آ رہی تھی. خیر اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے. اچھا بات ہوئی گفتگو کے دوران نا انہوں نے الماری کھولی، اپنی الماری کھولنے کے بعد انہوں نے نا مجھے کچھ ہری گولیوں کے پتے دکھائے. کہنے لگے کہ میں پہلے ایک گولی کھا کے سوتا تھا، مجھے نیند آ جاتی تھی، اب میں 2 3 گولیاں کھا رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی. حضرت دعا کیجیے میرے لیے. اللہ کا شکر ادا کیا، بغیر گولی کھائے اور بغیر ٹیبلیٹ لیے جو ہے نیند آ جاتی ہے ہم کو. کیا بات ہے. ایسا ہی ہے، واقعی ایسا ہے. یعنی وہی بات ہے نا کہ جو ہے وہ خوشی کا تعلق مال و دولت سے تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو ہی خوشی ہوگی، دیکھیے پیسہ ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کے حد تک. کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں بیچارے کے پاس پیسہ لیکن وہ خوشی ہے الحمدللہ. بس بات وہی ہے کہ پیسہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں انسان اللہ کی رضا پر اگر راضی رہے گا انشاءاللہ وہ خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا. کیا فرماتے ہیں مزید وقار بھائی سے لیتے ہیں کچھ خوشی کا راز، خوش رہنے کا راز، کچھ طریقہ آپ کی طرف سے ہی مل جائے ہمیں کچھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب خوش رہنے کے راز ہم نے سننے سمجھنے ہیں، تو ناظرین ہم کچھ بتائیں گے آپ کو تو آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا. بالکل ایسے ہی. اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ خوشیاں قدم چومے گی. سبحان اللہ. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے آنے والی ہر خواہش کو پورا نہ کرتے بیٹھے. اب وہ نفس تو اب طرح طرح کے مطالبے کرے گا، سب پورے کرنے لگ جائیں گے یا سب پورے کرنے کی سوچ بنا لیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر خوشی کہاں سے حاصل ہوگی. صحیح. کیونکہ اللہ پاک نے ہم کو جو دیا ہے اس کے مطابق ہی ہم اپنے خرچے پورے کر سکتے ہیں. ہم نے جو ذہن میں آیا، جو خواہش میں آیا وہ پورا کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری تو استطاعت ہی نہیں ہے. تو پھر بات وہی آتی ہے، پھر نہ خوش ہو جائیں گے، پھر ڈپریشن میں آئیں گے، پھر پریشانی کا شکار ہوں گے. اس لیے اپنی خواہشات کو ہم روکیں. حدیث پاک میں ایک جگہ پر اس طرح بھی فرمایا گیا کہ وہ شخص احمق ہے جو اپنے نفس کی ساری خواہشات پوری کرتا ہے. تو خواہشات پوری کرنے کی طرف نہ جائے. تو اس کا کنیکشن بنتا ہے ہمارے خرچوں سے. صحیح.
اللہ پاک نے جس کو جتنا نوازا ہے اس کے مطابق وہ اپنے خرچوں کو مینٹین کرے نا تو وہ خوش رہے گا صحیح. جتنا اللہ نے نوازا ہے. یعنی ایسے دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں کہ کسی کا 15,000 تنخواہ یا آمد نہیں ہے تو اس پر وہ خوش ہے کیونکہ ان کا اس میں گزارا ہو جاتا ہے. اور کسی کا 30,000 ہے, لاکھ بھی ہے. کسی کے تعلق سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے آفس میں کبھی کبھار سٹاف جو ہے وہ 100-200 روپے بھی ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا تنخواہ کتنی ہوتی ہے وہاں, تو بولے کسی کی 1.25 لاکھ, کسی کی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ اور 100 روپے مانگ رہے, 200 روپے مانگ رہے. یعنی یہ کہ انہوں نے اپنے خرچوں کو اتنا بڑھا دیا ہے, ایسا ہی ہے. اپنی جو چادر ہے اس سے زیادہ پاؤں پھیلا دیے. لمٹ میں رہے, کفایت شعاری اختیار کرے. کفایت شعاری اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے اخراجات ہے اس کے مطابق میانہ روی رکھی جائے, یعنی اس کے حساب سے اپنے خرچے پورے کیا جائے, جتنی آمدنی اس کے حساب سے. اگر ناظرین ہم سب بھی غور کریں تو اللہ پاک نے ہم کو جو نوازا ہے, جتنی آمدنی ہم کو آتی ہے, اس کو صحیح معنوں میں ہم دیکھیں نا کہ میرا خرچ کہاں کہاں ہو رہا ہے اور کہاں کہاں فضول ہو رہا ہے, تو چیزیں سامنے آ جائیں گی. پھر اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اس طرح کنٹرول کر کے جتنا آ رہا ہے اس میں ہم خوش رہ سکتے ہیں. صحیح. رہنا خوش ہے نا, تو ہمیں کچھ اقدامات کرنے کی کوششیں کرنی ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فضول خرچی, بے جا خرچ جو ہے وہ ہمیں اس طرف لے کر آ جاتا ہے. اچھا, بعضوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہی سوچ بنا کر بیٹھے کیا کہ جتنا آ رہا ہے اس سے زیادہ خرچ کرو اور اس سے مانگتے پھرو, پھر وہ سوال کرتے رہتے ہیں. تو یہ سوال کرنے کی عادت کی طرف بھی یہ چیز لے کے جاتی ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ ابھی مہینہ ختم نہیں ہوا کہ سیلری ان کی وہ جو بھی ان کے پاس آیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ قرضہ لے لیتے ہیں. صحیح ہے. جیسے کچھ لوگ اس طرح بھی ذہن میں آ رہے کہ اندازہ ہے کہ ان کی آمدنی کتنی رہے گی, جی, لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو ان کا موبائل, ان کے شوز, صحیح, ان کے کپڑے, یعنی وہ جو کپڑا خرید رہے پھر جہاں جا کے سلا رہے, تو یہ سب چیزیں بالکل اوور ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو جب اوور ہوتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرضے لے رہے ہیں, پیسے ادا نہیں کر پا رہے. تو اپنے خرچوں کو لمٹ میں لے کر آ جائے. اس کے لیے ہم سب کو غور کرنا ہوگا کہ میرے خرچے کہاں ایکسٹرا ہو رہے ہیں اور کہاں میں بچا سکتا ہوں. ایسا ہی. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ ہمارے خرچے کم ہوں گے اور انشاءاللہ ہم خوشحال رہیں گے. دیکھیں, فضول خرچی کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم, خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے. آہا, خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے. یعنی خوشحال وہی شخص رہتا ہے جسے کمانے کے ساتھ خرچ کرنے کا بھی طریقہ آتا ہو. تو کمانا تو سب کو آ جاتا ہے, لیکن خرچ کرنا کسی کسی کو آتا ہے. کیا بات. تو وہ لمٹ جو ہے نا وہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھوائیں گے. اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک اڑانے والے یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہے. تو اب یہ فضول خرچی کا تعلق پھر بہت ساری چیزوں سے, ہمارا شادی سے ہے, برتھ ڈے پارٹی سے ہے, صحیح, یعنی گھر میں بہت ساری تقریبات ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ بھی رائج نہیں ہوتا, لیکن منگنی پہ بھی لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, برتھ ڈے پارٹی پہ بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کسی کی ولادت ہوئی تو ویلکم, یعنی بچے کی ولادت کا ویلکم ہو رہا ہے, اس پہ بھی پارٹی ہو رہی ہے, لیکن پھر آگے گزر بسر کے لیے پیسہ نہیں ہے. نام و نمود کی خواہش بعض اوقات بندے کو بے سکون بنا دیتی ہے, خوشی سے دور کر دیتی ہے. مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے کہ لوگ بولتے ہیں نا کہ وہ جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلاؤ. رکن شورا فرماتا ہے کہ جتنی چادر ہے نا اس سے کم پیر پھیلاؤ, انشاءاللہ خوش رہو گے. مثال کے طور پر آپ کی آمدنی ہے 15,000 روپے, آپ خرچ بھی 15,000 روپے کریں گے نا تو کہیں نہ کہیں ٹینشن رہے گی. آپ کی آمدنی ہے 15,000 روپے مہینہ, خرچ کریں 12,000 روپے مہینہ, 3,000 روپے سیونگ میں ڈالیں, انشاءاللہ الکریم آپ کو. اچھا, بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے نا اکرم بھائی پھر کہ سیلری کم ہوتی ہے نا تو اخراجات ہوتے ہیں, پھر ان کی سیلری جب بڑھتی ہے تو ان کے اخراجات سب سے بڑھتے جاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مہنگائی بہت ہے, مہنگائی بہت ہے. بھائی مہنگائی بہت ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ آپ کے خرچ بھی تو بڑھ رہے ہیں. آپ اپنے خرچے کم کیوں نہیں کر سکتے ہیں, یہ بھی تو دیکھا جائے. یہی دیکھنا ہوگا کہ کون سے موبائل سے گزارا ہو سکتا ہے, اپنی ضروریات کتنی ہے. وہ نگران شورا کا فرما رہے نا کہ موبائل جو ہے وہ ہمارے لیے تھا, اب ہم اس کے ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی دیکھ لیں, ضرورت جتنی ضرورت ہے اس کیفیت کا موبائل لے لیں, اتنی ریم کا, اتنی اسپیسیفکیشن کا. اس سے اوپر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے لاکھوں روپے کے موبائل بھی آتے ہیں, 1,000 روپے کے بھی آتے ہیں, 10,000 کے بھی آتے ہیں. تو اب موبائل کو دیکھ لیں. اسی طرح اپنے پہننے, کھانے, رہنے سہنے کی جو چیزیں اس میں دیکھ لیں کہ ہم کیا کیا اور کتنا خرچ کر رہے ہیں, کیا واقعی ضرورت ہے ضرورت. تو اسلام نے اعتدال کا حکم دیا ہے, ہمیں میانہ روی کا حکم دیا ہے. ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ خرچ کرے اور بہت زیادہ کنجوسی کرے, بخل کرے گھر والوں پہ, جو ضرورت کا وہ بھی خرچ نہ کرے, ایسا بھی نہ ہو. میانہ روی. تو دیکھ لے گھر میں کھانے پینے کی جو چیزیں کیا واقعی ضرورتیں اتنی ہیں,
پہننے کی جو چیزیں ہیں کیا واقعی اتنی ضرورت ہے یا اس لیول کی ضرورت ہے، تو یہ دیکھ کر پھر اپنا پلان بنائیں اور اپنے خرچوں کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی ہمیں خوشحالی نصیب ہوگی. سبحان اللہ، بہت زبردست. یہ جو بھائی گفتگو ہوئی تھی، اخراجات میں جو ہے کفایت شعاری سے کام لیں، اخراجات کو اپنے جو ہے نا وہ مینٹین کر لیں اور اس طرح خرچ کریں. آپ اس طرح کا اپنا جدول بنائیں اپنے اخراجات کا کہ آپ کی جو آمدنی ہے اس سے زیادہ نہ ہو. وہ ظاہر بات ہے پھر آمدنی سے زیادہ خرچہ ہوگا تو پیسے کم پڑیں گے، پھر آپ کو دوسروں کے پاس جانا پڑے گا، قرضہ لینا پڑے گا. تو اس لیے سوچ سمجھ کر دیکھیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار پیسے ہمارے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر 20,000 میری سیلری ایک مثال ہے اور 20,000 سیلری ہے اور 20,000 کا میں خرچ کر دوں گا، ٹھیک ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کبھی پریشانی آ گئی، کبھی تکلیف آ گئی، کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے، تو پھر ایک دم سے پیسوں کی ضرورت تو پڑنی ہے نا. تو اس لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھیں، سیو کر کے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین بھی رکھیں. اس طرح کہ اپنے اخراجات کو لے کر چلیں کہ آپ کا گھر بھی سکون سے چل سکے، آنے والی پریشانیوں سے بھی آپ ان کا مقابلہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی ہم آگے لیتے ہیں گفتگو آپ سے. اس سے پہلے آئیے ہمارے ناظرین کی ایک فرمائش لیتے ہیں، کچھ کلام کی طرف بڑھتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسلام رضا، میرا تعلق یو پی سے ہے. کیا بات، میرے کو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ نعت سنا دیجیے. واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اسلام رضا بھائی یو پی سے تعلق رکھتے ہیں. بہت زبردست کلام کی فرمائش کی ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت ہی پیارا کلام ہے. انشاءاللہ یہ اس کے 2 سے 3 اشعار، بس ٹائم چونکہ مختصر ہے، انشاءاللہ اس کی سن لیتے ہیں، پھر مزید گفتگو کی طرف بڑھیں گے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، ہے جانے 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 تجلی کہوں تجھے، اے جانے جام جانے تجلی کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو چل رہی تھی خوش رہنے کے راز کے حوالے سے. خوش رہنے کے راز کیا ہے؟ آپ نے کچھ تو ماشاءاللہ سماعت کیا. اللہ کی رضا پر راضی رہنا خوش رہنے کا بہت بہترین راز ہے. اسی طریقے سے اپنے اخراجات کو مینٹین کر کے رکھیں،
اتنا ہی خرچ کیا جائے جتنی آپ کی آمدنی ہے، جتنی آپ کی سیلری ہے، جتنا آپ کماتے ہیں، جتنا آپ کے پاس بچتا ہے، یعنی جتنا آپ کماتے ہیں اسی کے مطابق اگر اپنے اخراجات کو رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ایک خوشی کا راز ہے۔ مزید میں چاہوں گا کرم بھائی کچھ اور اس میں ایڈ کیا جائے، اور کون کون سے راز ہو سکتے ہیں خوشی کے؟ ماشاء اللہ الکریم، وقار بھائی نے بہت کچھ ڈسکس کیا۔ جی مزید اس میں ہم یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ بندہ مایوسی سے بچے۔ بعض اوقات پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، زندگی رب تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو یہ سمجھے کہ زندگی میں پریشانیاں آئیں گی۔ ہمارے ایک ذمہ دار فرماتے ہیں کہ زندگی یہ پریشانیوں کے آزمائشوں کے پہیوں پر چلتی ہے۔ اب پریشانیوں مصیبتوں میں بندہ اتنا پریشان ہو جائے، اتنا ٹینشن لے لے کہ یار اب حالات اچھے ہوں گے ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ حالات بدلتے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کھانے کے لیے سمجھے کہ روزگار کے مسائل تھے، لیکن الحمدللہ آج ان کے اچھے مکانات ہیں، اچھے بزنس سیٹ ہیں۔ اللہ کریم حالات بدلتا ہے، مایوسی سے بچنا چاہیے بندے کو، اللہ سے امید رکھے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح مسلمانوں کی خیر خواہی کرے۔ حدیث مبارکہ میں نا، جب تک بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ کریم اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، دوسروں کے دل میں خوشی داخل کریں، ہم خوش رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرائض و واجبات کے بعد سب سے محبوب اور افضل عمل جو ہے نا، وہ بندے مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہیں، ہم خود خوش رہیں گے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہم کسی ریڑھی والے کے پاس سامان خریدنے کے لیے گئے، فٹ پاتھ پہ جو لوگ دکانیں وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان سے پیسے کم کرا رہے ہوتے ہیں، رکشے والے سے پیسے کم کرا رہے ہوتے ہیں، 5-10 روپے اس نے مانگے، اس میں بھی وہ بعض اوقات جو ہے ہو جاتا ہے مباحثہ کہ بھائی 10 روپے کیوں ہے، 5 روپے لیجیے، اس طرح کے معاملات۔ اس کو کوشش کریں 2-3 روپے زیادہ دے دیں، یقین جانا بہت خوشی حاصل ہوگی۔ پیسے کم نہ کرائیں، 1-2 روپے اپنی جانب سے زیادہ دیں گے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید ہے خوشی داخل ہوگی۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کروڑ پتی بنایا، تبھی آپ صدقہ و خیرات نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر 10 روپے دیے، آپ 2 روپے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھ دیا، آپ 1000 روپے دیں۔ اللہ کے کروڑوں دے گا، نیت کرنا کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے کروڑوں دے گا تو میں انشاءاللہ لاکھوں صدقہ کروں گا۔ اللہ کی راہ میں دیں گے، انشاءاللہ الکریم صدقے کی برکت سے بلائے مصیبتیں بھی دور ہوں گی اور خوشی داخل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبسمک الی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تمہارے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مسکرانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ اچھا، بندہ بتکلف خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت سے وہ خوش رہتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی پریشانی پہنچی بھی ہے نا، تو اس کا واویلا نہ مچائے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کام کو نہ ٹالیں۔ آج کا کام اگر کل پر ٹال دیں گے آپ تو کل ٹینشن بھی دوہری ہوگی، آپ کام مکمل بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو کاموں کی باقاعدہ لسٹ بنائیں اور ان میں ٹاپ 10 کام سلیکٹ کر کے اس کو جلدی سے کریں۔ باقاعدہ ڈیلی روٹین ہمارا ہونا چاہیے کہ کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے کیا کام کرنا ہے، اور سستی اور کاہلی کو دور کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ ہوتا کیسے؟ یہ اپنے آپ پر جبر کرنے سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو زبردستی پش کریں گے نا کہ میں اپنے جو کام پینڈنگ ہیں ان کو کروں، اپنی لائف کو ڈیلی روٹین کے اعتبار سے سیٹ کروں اور اپنا ڈیلی روٹین بناؤں، اور کبھی آگے پیچھے ہو بھی جائے تو نا امید نہ ہوں، اور انشاءاللہ الکریم کوشش کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری ڈیلی روٹین پر میرا مکمل عمل ہوگا، لائف ایک دم زبردست ہو جائے گی، ڈیلی روٹین کے مطابق سیٹ ہو جائے گی، ہمارے سارے کام وقت پر مکمل ہوں گے اور یوں ہمیں خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرماتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے۔ اگر کوشش نہیں کریں گے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ صحیح۔ کام کرنے سے ہوتا ہے، کوشش کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ کوشش بھی ہو، کوشش اپنی طرف سے ہو، اور یہ دل میں ارادہ ہو کہ یا اللہ کوشش میری طرف سے ہے اور پورا کرنا تیرے دست قدرت میں ہے۔ یہ اگر امید اور اس یقین کامل کے ساتھ کوشش بھی اپنی طرف سے کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ خوشیوں کی طرف بڑھیں گے۔ خوشی حاصل کرنے کے کچھ راز، کچھ پوائنٹس میں چاہوں گا کہ آخر میں، چونکہ وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے، میں آخر میں وقار بھائی سے کچھ چاہوں گا کہ کچھ آپ کے ذریعے سے کچھ اختتام ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہماری کافی طویل گفتگو ہو چکی ہے، ڈیٹیل میں بات چیت ہو گئی۔ آخر میں شارٹ نوٹس کی صورت میں کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دوسروں کو عزت دے، سبحان اللہ، یہ واپس آپ کے پاس آئے گی۔ حقداروں کو حق دے، مہمان کی عزت کرے، غیبت نہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نعمتیں گنے، کیا بات ہے، جو ملی ہے ان میں سے کسی ایک سے محروم ہو جائے یا عذاب میں بدل جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ گنے تو واقعی کتنی نعمتیں، سبحان اللہ، بندہ خوش رہے اس میں۔
پھر یہ کہ صبر کیجئے، خود کو کنٹرول کریں، بڑے بڑے شعلے بجھ جائیں گے دکھ اور غصے کے، سبحان اللہ. صبر کریں، صبر کریں. جتنی اللہ کی محبت دل میں زیادہ، جتنا آپ رب کو پہچانیں گے، زندگی خوبصورت بن جائے گی. سبحان اللہ. اللہ پاک سے تعلق جوڑیں. موت کے ڈر کی بجائے موت کی تیاری پر زیادہ توجہ دیں. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ڈرے ڈرے سہمے رکھتے ہیں کہ موت اب آئی کہ آئی. تو ماشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے خوش رہنے کے راز کے تعلق سے کچھ باتیں کی ہیں، ناظرین تک پہنچائی ہے. امید ہے ناظرین عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. یہ تو کچھ ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ مختصر بات کی، کوشش کی تھی. تو ناظرین اپنی زندگی کا ایک جدول بنائیں، ایک شیڈول بنائیں، اور ایک زندگی کو زندگی کے اعتبار سے جئیں. ایسا نہ ہو بے ترتیب زندگی گزار رہے ہیں، کبھی کھانا کوئی پتہ نہیں ہے، کبھی ناشتہ کب کیا جا رہا ہے، سونے کا کوئی وقت نہیں ہے. تو بعض اوقات اس سے بھی جو ہے نا آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ خوشی حاصل نہیں کر پاتا ہے. تو نیند آپ پوری لیں. یہ بھی ہوتا ہے اگر نیند آپ کی پوری نہیں ہے تو آپ ٹینشن میں رہیں گے. 3 گھنٹے کی آپ نے نیند لی ہے رات میں، تو بتائیں کیسے آپ خوش کیسے رہیں گے؟ آپ چاہتے ہوئے بھی خوش نہیں رہ پائیں گے نا. تو اس لیے نیند آپ کی مکمل ہو، اپنے کاموں کو وقت دیں، کاموں کو جدول کے مطابق کریں. کب کھانا ہے، کب سونا ہے، اور کب جو ہے نا وہ دیگر کام کرنے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی خوشگوار زندگی رہے گی. آپ کو زندگی گزارنے کا لطف نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پرسکون رہیں گے. آپ کا مزاج اچھا ہوگا. انسان جب اس طرح کا ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا، تو چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے. انسان پھر نہ کرنے والے کاموں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اپنے کاموں کو مینٹین کر کے رکھیں. انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر ایک مثبت اور اچھا بدلاؤ آئے گا، اور آپ کو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف اپنا خوف اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. عرش اولا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا. خلوت والے جلوت والے خلوت والے جلوت والے، خلوت والے جلوت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، عاصی کو بھی نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، چمکیلی رنگت والے،
اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، مالک مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک عز و جل ہمارے جو بھی اسلامی بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست بے روزگار ہیں، جو خواتین اسلام، جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں اللہ پریشان ہیں، سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی تمام نیک جائز تمنائیں، آرزویں، مرادیں اپنے حبیب کے صدقے پوری فرما۔ یا اللہ پاک عز و جل خاص فضل و کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو اور بے کس مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔